ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم أكرمني من نور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلا خطبہ ایاک نستعین پر تھا کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت کا مفہوم، اس کی اقسام اور کچھ وضاحت آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ اس لیے اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ بالکل سیدھے راستے کی ہماری رہنمائی فرما۔
جو بالکل سیدھا راستہ ہے اس کی ہدایت عطا فرما۔ اس میں دو جز ہیں، ایک ہے ہدایت اور دوسرا ہے سیدھا راستہ، بالکل سیدھے راستے کی۔ جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، ہدایت کئی مفہوم میں، کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک ہدایت فطرتاً ہوتی ہے، انسان پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رہنمائی کی۔ بھوک لگتی ہے تو پھر روتا ہے، اگر ماں دودھ پلانا چاہتی ہے وہ اپنی جگہ کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کی نجدین یعنی دو راستوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس کا ایک معنی ماں کا پستان یعنی دودھ پینے کا راستہ ہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں کہا کہ اس رب کو مانو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جب رب العالمین کا تعارف فرعون کے سامنے پیش کیا تو اس نے آگے سے کہا فمر ربکما یا موسیٰ، موسیٰ ہارون تم دونوں آئے ہو، بتاؤ تمہارا رب ہے کون؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں الذی اعطی کل شیء خلقا ثم ہدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر ہر چیز کی رہنمائی بھی کی ہے۔ جانور ہیں، چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں، اب بلی ان کی طرف دوڑتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی ماں کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ ان کو یہ رہنمائی کس نے دی ہے؟ دشمن کو دیکھ کر اپنی ماں کے پاس پناہ گاہ لینی ہے، کس نے بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان بلکہ ہر مخلوق کو رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ چوزا ابھی انڈے میں ہوتا ہے، وہاں اس کی تخلیق ہوتی ہے، وہ خود نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہے، اس کو رہنمائی کون دیتا ہے؟ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، وہ رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ ایک فطرتاً رہنمائی ہے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ بوجھ عطا کی ہے، شعور والی ہدایت، یعنی اس کو سمجھ دے دی، عقل عطا فرمائی کہ آپ نے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لینا ہے۔ انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ بالکل سیدھا، سڑک بڑی اچھی ہے، سواری اچھی ہے، اب اس راستے پہ انسان چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف مشکلات نظر آتی ہیں، دکھ نظر آتے ہیں، سواری اچھی نہیں۔ انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھ دی ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی خود پا سکتا ہے، خود اس کا جائزہ لے سکتا ہے، یہ دو راستے ہیں، ان میں سے میں کسے اختیار کروں۔ اسی طرح ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے، ایک ہے شرک والا، ایک ہے توحید والا، ایک ہے گمراہی والا، دوسرا نجات والا، ایک ہے جہنم والا، دوسرا ہے جنت والا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کی ہدایت کی ہے، اس کی رہنمائی کی ہے راستے کی طرف، راستے کی رہنمائی کی، دونوں راستے بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب انسان پر یہ منحصر ہے، انسان کس کو اختیار کرتا ہے؟ ہم نے تو دونوں راستے بتائے تھے، ہدایت کا راستہ یہ ہے، جنت والا راستہ یہ ہے، نجات والا راستہ یہ ہے، چاہے اسے اختیار کر لے، و اما کفورا، چاہے نہ شکرا بن جائے، رب کو نہ مانے، اس راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے کو اختیار کرے، ہم نے اسے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور تیسری ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین کی وحی کے ساتھ انسان کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، وحی کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیدھا راستہ دکھا دینا،
بتا دیا بھائی یہ راستہ صحیح ہے، آپ اسے اختیار کر لو۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، پھر اس راستے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ راستے کئی لوگوں نے پہچان بھی لیا تھا، آپ سنیں گے، ایک دو واقعہ ذکر بھی کریں گے، پہچانا بھی حق کو، لیکن توفیق نہیں مل سکی، نہیں مانا۔ ابو سفیان کے سامنے ہرقل تھا، اس نے حق کو پہچانا ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ جب یہ باتیں سنی نا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ہرقل کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ہرقل نے 10 سوال کیے تھے، 10 سوالوں کا جواب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اب اس نے جب ان چیزوں کا سوالوں کا جواب سن لیا، اس نے کہا اے ابو سفیان، اگر تو اپنی باتوں میں سچا ہے، جو میں نے تجھ سے سوال کیے تو نے صحیح جواب دیے ہیں، تو پھر وہ نبی سچا ہے، ان قریب وہ اس جگہ کا مالک بھی بن جائے گا جس کے اندر میری بادشاہت ہے۔ کیوں؟ وہ اگر تو جو مجھے بتا رہا ہے اس کی علامات وہ ایک سچے نبی کی ہیں، اور سچے نبی کو اللہ غلبہ عطا فرماتا ہے۔ ایک حق کو پہچان لیا لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ اب یہ ہے حق کو پہچاننا الگ بات ہے، لیکن اس کی توفیق مل جانا یہ الگ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر 2 آیات آتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے، یقیناً آپ ہدایت پسندیدہ لوگوں کو نہیں دے سکتے، یعنی یہ ہے نا جسے انسان چاہے ہدایت دے دے، کہا ایسے ممکن نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں قصہ موجود ہے، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں، آپ کا دفاع کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت اسلام کے ان کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں، لیکن چچا کلمہ نہیں پڑھتا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لے، انی اشہد لکا، میں تیرے لیے گواہی دوں گا، رب کے سامنے گواہی دوں گا کہ میرے چچے نے کلمہ پڑھا تھا۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لے، پڑھ لے اپنی زبان سے، اس کلمے کے ساتھ میں رب کے سامنے حجت پیش کر دوں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے بھی ہیں، نہیں بھی دیتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تک رہنمائی کا تعلق ہے، سیدھا راستہ دکھانے کا تعلق ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے، ہر انسان کو بتاتے تھے یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو آپ اپنا لیں۔ جہاں تک توفیق کی بات ہے، توفیق دینا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہ بخاری کی روایت پڑھ کے دیکھیں، تفصیل احادیث میں موجود ہے، کلمہ پیش کیا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، حتیٰ کہ کہا علی ملت عبد المطلب، بھتیجے میں عبد المطلب کے مذہب پہ فوت ہو رہا ہوں۔ روح پرواز ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دکھ کس بات کا تھا کہ چچا میرا دفاع بھی کرتا ہے، میرے ساتھ بھی رہتا ہے، حمایت بھی کرتا ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، کیا کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی ہدایت دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ قریبی ہیں نہیں کلمہ پڑھ سکے۔ دوسری طرف بلال حبشہ سے چلا ہے،
سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ طویل صبر کر کے ہدایت کو تلاش کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا ستارے پہ ہوتا، اتنا مشکل اس کو حاصل کرنا ہوتا، یہ انسان یا اس کی اولاد وہاں سے بھی ایمان کو حاصل کر لیتی۔ اتنی مشقتوں کے ساتھ ایمان کو حاصل کرتے ہیں، لیکن جب توفیق اللہ دے تو تب ممکن ہے، وگرنہ قریب ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کی وہ وضاحت کرتے تھے، خود اعتراف کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ بولتے ہیں۔ عام گفتگو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ نے کفار مکہ کو جمع کر کے یہ پوچھا تھا میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ کیسا پاتے ہو؟ تم نے میرا جائزہ لیا نا، 40 سال تم نے مجھے دیکھا ہے، میں بچپن تمہارے اندر گزارتا ہوں، جوانی کا ایک عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، بتاؤ کیسا پایا ہے؟ تو سارے یک زبان ہو کر متفقہ یہ فیصلہ دیتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر سچ کے علاوہ کسی چیز کا تجربہ نہیں کیا۔ لیکن رب کی توفیق نہیں تھی، ابو جہل کلمہ نہیں پڑھ سکا، اللہ کے رسول کے دشمنوں میں شامل ہوا، ابو لہب رسول اللہ کے خاندان کا انسان قریبی، دنیاوی معاملات میں سمجھدار بھی ہے، لیکن رب کی توفیق نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ باقی رہنمائی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں ہیں، مکہ چھوڑا مدینے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں جاننے والے پوچھتے ہیں ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں ھذا الرجل الذی یہدینی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ سننے والا تو یہ سمجھانا کہ راستہ نہیں پتا ابو بکر صدیق کو، یہ آدمی راستوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اسے ساتھ راستے میں لے کے چل پڑے ہیں، یہ راستہ دکھاتا جائے گا اور ابو بکر صدیق چلتے جائیں گے۔ لیکن صدیق نے یہ اشارہ دیا ھذا الرجل الذی یہدینی السبیل، جس راستے کی میں بات کرتا ہوں وہ ہے حق کا راستہ، اور وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں۔ راستہ دکھایا، ہر انسان کے سامنے حق کا راستہ واضح کر دیا ہے۔ پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے، میرے صحابہ بتاؤ میں نے تم تک حق پہنچایا ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں بلغت وادیت، اللہ کے نبی آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی رہنمائی کرنا یہ کسی اور کی بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، قرآن میں رب نے خود کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب وہاں بھی یہاں کہا یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کیا؟ یعنی رہنمائی کرتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے، ہر انسان کے سامنے پہچاننے کا معیار رکھ دیا۔ لیکن بھائیو قبول وہ کرے گا اللہ رب العالمین جس کو توفیق عطا فرمائے گا، اس بات کو سمجھ لیں۔ پھر دوسرا نقطہ کہا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھانا۔ راستے کئی ہیں، کئی گروہ بنے، کئی جماعتیں بنی، ہر گروہ ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، لیکن ایسا تو نہیں نا۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر سیاہ چیز کوئلہ نہیں ہے، ہر خوشبو دینے والا پھول وہ گلاب کا پھول نہیں ہے۔ مختلف راستے ہیں، مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے ایک ہی چیز ایسی ہے جو سیدھی ہے، ایک راستہ ایسا ہے جو حق کا راستہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی کہے بھئی میں حق پر ہوں اس کی بات مان لی جائے گی۔ قرآن میں رب نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جس پر ہے اس پر خوش ہے، ہر انسان خوش ہے میں صحیح راستے پر ہوں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معیار نہیں بنایا۔ انسان خود اپنے دل کو تسلی دے دے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، کیا یہ تسلی اس کی کافی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے یہ کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہا سیدھا راستہ صرف ایک ہے جو میرا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو، دیگر راستوں پہ نہ چلنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، وگرنہ سیدھے راستے سے تم ہٹ جاؤ گے۔ ایک ہی راستہ ہدایت کا، اس کو اختیار کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، کہا ایک سیدھا راستہ جاتا ہے، ادھر ادھر دیواریں ہیں، 2 دیواریں ہیں، اور یعنی دونوں دیواروں پہ مختلف دروازے ہیں۔ انسان گزر رہا ہے، ہر دروازے سے آواز آتی ہے جی آ جائیں، یہ راستہ اچھا ہے، اس کو اختیار کر لیں، شارٹ کٹ ہو جائے گا، آپ مختصر راستے کو اپنا لیں۔ کہا وہ جو کھلے راستے ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، دیوار اللہ کی حدود ہیں، وہ راستے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ انسان گزرتا جا، تجھے ہر دروازے سے آواز آئے گی اس دروازے میں داخل ہو جا، انسان تو نے اس دروازے میں داخل نہیں ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ راستے پہ چلتے چلتے ادھر ادھر دروازوں میں داخل ہو گیا وہ اللہ رب العالمین کا نافرمان ٹھہرے گا، اور ایسا آدمی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور جو اس راستے پہ چلتا چلتا سیدھا راستہ اختیار کرتا رہا حتیٰ کہ اس کا آخر انتہا وہ جنت الفردوس ہوگی، وہ راستہ ہے ہدایت کا راستہ، ہم اسے اختیار کریں۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، راستے مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہیں، فکر مختلف ہے، ہم نے اختیار کسے کرنا ہے؟ سیدھے راستے کو، کتاب و سنت کے راستے کو، کیونکہ قرآن اور سنت 2 ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتی ہیں۔ قرآن میں رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی ایک طرف اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف کسی بڑے کی بات ہو، کسی کی بھی بات ہو، کہا تم نے اللہ رسول سے مقدم کسی اور کو نہیں کرنا، سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار صرف قرآن اور سنت رب کی بات ہے یا رب کے رسول کی بات ہے۔ کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فلا وربک، یہ تو ہدایت کی بات کر رہے ہیں نا، ہدایت وہ انسان اختیار کر سکتا ہے جو کتاب و سنت کا متبع ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ واشگاف انداز میں، واضح انداز میں کیا کہا؟ اے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، فلا وربک، تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، یہ ایمان والے ہی نہیں۔ کب تک مومن نہیں بن سکتے؟ کہا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہر اختلاف میں، ہر پریشانی کے معاملے میں، ہر انتشار کی بات میں جب تک آپ کو حاکم نہیں مان لیتے یہ مومن بن نہیں سکتے۔ اختلاف کئی ہیں، حاکم کس کو ماننا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ حاکم مان لیں۔ دوسری بات ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حاکم ماننے کے بعد اپنے دل میں تنگی بھی نہیں رکھنی، یہ نہیں ہے دل خوش نہیں ہے ویسے جو لوگ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ کہا دل کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، خوش دلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کریں، اور کہا مما قضیت ویسلموا تسلیما، آپ کے فیصلے کو تسلیم اچھے طریقے سے کر لیں، تب یہ لوگ مومن ہیں، وگرنہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مومن نہیں بن سکتے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو انسان مانتا ہے وہی ہدایت والا ہے، وہی مومن ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار کر دیتا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتا، وہ انسان کبھی ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔
قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے کہا، ایک جگہ کہا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر ہدایت پانا چاہتے ہو اس رسول کی بات کو مان لو۔ یعنی قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ ایک جگہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن میں رب نے کہا جو بندہ رسول کی بات کو مانے گا اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے، جو بندہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ دین کے معاملے میں، یہ بات غور سے سنیں، دین کے معاملے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے۔ دین کی بات جب بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور وہ وحی کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، طویل روایت ہے بخاری کی۔ فرشتے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ایک مثال بیان کیجئے، ان کی ایک مثال ہے۔ کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ سوئے، یعنی ان کی آنکھیں سوئی ہیں۔ ان العین نائمہ والقلب یقظان، آنکھیں تو سوئی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے، دل پر وحی ہوتی ہے۔ ظاہر طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں لیکن دل ان کا بیدار ہے، بات کیجئے۔ مثال بیان کی، کہا ان کی مثال ایسی ہے، ایک بندہ گھر بناتا ہے، اس میں دسترخوان لگاتا ہے، اور ایک داعی کو بھیجتا ہے، دعوت دینے والے کو بھیجتا ہے جاؤ فلاں فلاں بندے کو بلا کے لے آؤ، یا جو آپ کو ملتا ہے اس کو اس گھر کی طرف رہنمائی کرنا کہ فلاں نے آپ کی دعوت کی ہے، اس گھر میں چلے جائیں۔ اب کہا یہ تو مثال بیان کر دی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیسے یہ مثال ہے۔ کہا گھر بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ گھر کون سا ہے؟ جنت کا گھر ہے، اور اس میں جو مادبہ دسترخوان ہے وہ جنت کے میوہ جات مختلف پھل ہیں۔ کہا جو داعی ہے، جو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے اس گھر میں آئیں۔ کہا والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا وہ اللہ کی بات کو مان لے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا، اس نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا ہے، کیونکہ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس نے گھر کی طرف بلایا؟ اللہ نے۔ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا وہ اس گھر میں نہیں جا سکتا، اس گھر میں نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے اگر جنت کے گھر میں ہم جانا چاہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پھر ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ ایک اور روایت بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کہا ومن یابا، انکار کون کر سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں جائے گا، جو میری بات کو مان لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو بندہ میری بات کو نہیں مانے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ بہرحال اطاعت کے حوالے سے قرآن کی بے شمار آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر، کسی بڑے کی بات کو ترجیح دے کر رسول کی بات کو ٹھکرا کر کہیں اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی بات کو نہیں مانتے، وہ ڈر جائیں کہیں دنیا میں اللہ ان پر فتنہ نہ بھیج دے، ان پر عذاب علیم نہ آ جائے، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ واشگاف انداز کے کھلے لفظوں میں کہا ان کو ڈر جانا چاہیے جو رسول کی بات آنے کے بعد اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں
یاد رکھیں اللہ نے فہم دیا ہر انسان کو، لیکن جو وحی کے ساتھ ہدایت ہے یہ سب سے مقدم ہے۔ آپ کے ذہن میں بات آتی ہے نہیں آتی، اس بات کو چھوڑ دیں، آپ کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اپنی عقلوں کو اپنی سوچوں کو رسول اللہ کے سامنے جھکا دیں، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا۔ ایک بات اس حوالے سے یہ بھی ہے، ہدایت وہ انسان پا سکتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ آج بڑے پریشانی کے معاملے ہیں، ہر آدمی کا دعویٰ ہے میں حق پر ہوں، تو انسان کہتا ہے میں کیا کروں۔ ہر انسان کی یہ بات ہے، دکانداری کھولی ہوئی ہے، دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ہر انسان کہتا ہے میرے سے سودا لو، میرا سودا سب سے خالص ہے۔ بھائیو دنیا داری میں تو ہم یہ نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، یہ جائزہ لیتے ہیں کس کی بات درست ہے، کون یہ بات صحیح کہتا ہے، میرا سودا خالص ہے۔ دنیا داری میں ہم ہر انسان کی پرکھ کرنے کے لیے تیار ہیں، دین میں پرکھ کیوں نہیں؟ قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ ہمارے راستے کے لیے کوشش کرے گا، جو تحقیق کرنا چاہے گا، ہمارے سیدھے راستے کو تلاش کرنا چاہے گا، ہم اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیں گے، ہم توفیق دیں گے اسے۔ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے یا ویسے ہم یہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، سیدھا راستہ مل جائے، ہمیں استقامت دینا، یہ دعا کرتے ہیں۔ تو قرآن میں رب نے خود کہا جو کوشش کرے گا ہم اسے ضرور سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ دیکھیں واضح ہے کہ نہیں؟ جو بندہ اب کوشش کرے گا وہ ہدایت پا لے گا۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ یجتبی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ اپنی طرف چنتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ساتھ کہا من ینیب، اللہ اسے چنتا ہے جو خود چلنا چاہتا ہے، جو خود اختیار کرنا چاہتا ہے، جو راستے کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ کل ظہر کی نماز پڑھی تو ایک آدمی ہمارے پاس آیا، کہتا جی فلاں عالم صاحب کے پاس گیا، ان سے یہ بات ہو گئی، مسئلہ فاتح خلف الامام کا، ایک دو اور مسئلے تھے۔ ہم نے کہا جی ان سے حوالہ پوچھئے، ان سے دلیل پوچھ لیے۔ آپ اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہم تو کھلے دل سے کہتے ہیں، ہم نے اپنے دروازوں کو کھلا رکھا ہے، جب کوئی چاہے جب چاہے ہمارے پاس آئے پوچھے، ہم انشاءاللہ قرآن و سنت سے رہنمائی کریں گے۔ ہر بندہ دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے، حافظ صاحب ہمیں دلیل چاہیے، ہم دلیل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی آپ ان کے پاس جائیں، ان سے دلیل کا مطالبہ کریں، ان سے کہیں جی آپ یہ کہتے ہیں آپ قرآن کی کوئی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں، وگرنہ ہم قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے، اللہ کی بات ہوتے ہوئے، رسول اللہ کی بات ہوتے ہوئے اپنے باپ کی بات کو بھی ترجیح نہیں دیتے۔ کئی مرتبہ اختلاف ہو جاتا ہے، والد کی بات کو رد کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ تو یہی قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا رسول حکم دے، جس چیز کو عطا کرے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہی انسان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ کاربند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، سیدھا راستہ دکھانے کے بعد اللہ اس چیز پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساری زندگی کتاب و سنت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔